وہ مجھے معلوم تھا کہ کاٹیج میں ساری رائفلز ایک ہی صاف کی ہیں اور 24 صندوق میں بھری ہوئی کارتوسوں کی پیٹیاں ان کے لیے کارآمد ہیں، مگر باہر رکھی ہوئی رائفلز کی تعداد نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ جانی اور جوشی کے لیے صرف 2 رائفلیں کافی تھیں، جبکہ وہاں 3 رکھی تھی۔ یہ امکان بھی تھا کہ شاید وہ شہر سے آنے والوں کی ملکیت ہوں اور ان کی ساخت مختلف ہو۔ ایسی صورت میں ایک فائر کے بعد رائفل لکڑی کے ٹکڑے کے برابر رہ جاتی۔ کارتوسوں کی حفاظت کا سراغ لگانے کے لیے میں جنگل سے گزر کر سیدھا ساحل پر پہنچ گیا، جہاں سمندر کی سسکتی ہوئی موجیں ساحل پر دم توڑ رہی تھیں۔ میں نے جب رائفل چرمی غلاف سے نکالی تو اپنی خوشبختی پر میرا دل جھوم اٹھا۔ رائفل اسی ساخت کی تھی جو کاٹیج میں رکھے ہوئے فولادی صندوق میں مقفل اسلحے کی تھی۔ دلگیر سنگھ کی ایک حماقت آخر کار میرے کام آ ہی گئی تھی۔ وہ ہتھیار تو صندوق میں مقفل رکھتا تھا، مگر فاضل میگزین 24 صندوق میں غیر مقفل رہتا تھا۔ دلگیر کا خیال تھا کہ ہتھیار کے بغیر فاضل میگزین پتھروں سے زیادہ بے مصرف ہے۔ لوگ اسے غلیلوں سے تو پھینکنے سے رہے، اور محض اسی فلسفے کی بنا پر اس وقت میں 50 فاضل راؤنڈز پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رائفل کا چرمی غلاف میں نے ایک جگہ زمین میں دفن کیا، کارتوسوں کی پیٹی کندھے پر سجائی اور چھری قمیص کے نیچے بلٹ میں اڑس کر مونگے کی پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں انتظار کرتے کرتے مجھے کافی دیر گزر گئی، مگر نہ کھیتوں کی طرف شعلوں کی سرخی نظر آئی، نہ گیتا کی واپسی کے آثار دکھائی دیے۔ میرے اندازے کے مطابق اسے گئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، اور اسے اپنے کام سے فارغ ہو کر کافی دیر قبل واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جب یہ انتظار طویل سے طویل تر ہونے لگا تو مجھ پر وحشت سوار ہونے لگی۔ میری چھٹی حص اب مستقل خطرے کا نعرہ بلند کر رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ گیتا کسی سنگین مشکل سے 2 چار ہو چکی ہے۔ اگر وہ پھنسی گئی تھی تو چیخو پکار کر کے میری توجہ مبذول کرا سکتی تھی۔ رات کے سناٹے میں اگر جزیرے کے ایک سرے پر انسانی چیخ بلند ہوتی تو وہ کافی دور تک سنی جا سکتی تھی۔ مایوسی اور جھنجھلاہٹ کی آخری سرحدوں پر پہنچ کر میں نے نہر کا جائزہ لیا تو سارا ولولہ سرد پڑ گیا۔ سمندر کا پانی خطرناک حد تک نیچے جا چکا تھا۔ منصوبے کا دشوار ترین مرحلہ غیر متوقع کامیابی کے ساتھ طے پا گیا تھا، مگر سہل حصہ پورے ہونے کے آثار دور دور تک نہیں تھے۔ مجھے شدت کے ساتھ گیتا پر غصہ آنے لگا، جو عورت ہونے کے ناطے ناقص العقل واقع ہوئی تھی۔ رائفل، کارتوس اور چھری میرے وہ ہتھیار تھے جنہیں میں فرار سے کم کسی موقع پر استعمال کر کے گنوانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ لہٰذا مایوسی اور جھلاہٹ کے عالم میں میں واپس ادھر روانہ ہوا جہاں میں نے رائفل کا چرمی غلاف دفن کیا تھا۔ میں نے غلاف نکال کر رائفل اس میں ڈالی۔ کافی کوشش کے بعد میں نے 20 کارتوس بھی اسی غلاف میں ڈال دی، کیونکہ چرمی بلٹ میں دفن کرنے کی صورت میں نمی سے کارتوس ضائع ہو سکتے تھے۔ چھری بھی کسی نہ کسی طرح اسی غلاف میں سما گئی۔ میں نے وہ غلاف اور کارتوسوں کی پیٹی پوری احتیاط سے ایک خشک قطع زمین میں دفن کر دی، اور اوپر اس طرح مٹی بکھیر دی کہ بادی النظر اس مقام پر کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ اس بار میں کاٹیج سے محفوظ فاصلہ اختیار کر کے واپس جھوپڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں ہر طرف سکوت اور سکون چھایا ہوا تھا، کہیں بھی کسی غیر معمولی واقعے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے باری باری 5 جھوپڑوں کو طواف کیا، مگر سونے والوں کے خراٹوں کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ دن بھر کے تھکے ہارے مزدور گہری نیند سو چکے تھے، اور ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ وہاں کسی نے گیتا کو زبردستی روک لیا ہو۔ عورتوں کے جھوپڑوں کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے ادھر کا رخ کیا جہاں حشیش کے سوکھے پودوں کا انبار جمع تھا۔ گیتا کو منصوبے کے مطابق اسی پیال میں آگ لگانی تھی۔ خشک پودوں کے انبار کے درمیان ایک جگہ مجھے زمین پر ایک ساکت انسانی ہیولا نظر آیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ قریب پہنچا تو اچانک میری آنکھوں میں نفرت اور قہر کا جہنم بھڑک اٹھا۔ تاروں بھرے آسمان کے نیچے گیتا ننگی زمین پر برہنہ تن بے ہوش پڑی تھی، اور اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ دشمنوں نے اس پر پوری طرح بھڑاس نکالی ہے۔ قریب ہی اس کے کپڑوں کی راکھ بکھری ہوئی تھی۔ اس راکھ میں بچی ہوئی چند دھجیوں کی بنا پر مجھے صورتحال کا کچھ اندازہ ہونے لگا، اور اسی کے ساتھ مجھے خود پر قابو پانا دشوار ہونے لگا۔ میں اس کے قریب بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ پرندوں کی ہلکی ہلکی آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں صبح کا اجالا پھیلنے والا ہے۔ میری کوشش یہ تھی کہ اجالا پھیلنے سے قبل ہی گیتا کو ہوش میں لا کر کسی دور افتادہ گوشے میں لے جاؤں، جہاں برہنگی کے باعث وہ شرمندگی اور مذاق کا شکار ہونے سے بچ سکے۔ اسی اثنا میں مجھے کہیں قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی، اور میں چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔
پر دوبارہ کوئی آہٹ سنائی نہ دی۔ پھر اچانک ہی کسی جانب سے مجھ پر سرچ لائٹ کی تیز روشنی ڈالی گئی اور میں بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ پکڑ لو اسے! روشنی کے عقب سے جانی کی آواز ابھری اور مختلف سمتوں سے 3 سائے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پہلا شخص جو میرے قریب آیا وہ میرا شناسا تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر ٹکر ماری اور وہ کراہتا ہوا پیچھے گر گیا، مگر دوسرے 2 افراد بہت پھرتیلے تھے۔ میرے دوبارہ تیار ہونے سے پہلے ہی انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ لڑکی کی لاش بھی اٹھا لو، جانی نے ان کو ہدایت کی۔ لاش؟ ہاں، اس جزیرے پر غرور اور سرکشی کی یہی سزا ہے۔ جانی کا لہجہ سرد اور جذبات سے یکسر آری تھا۔ رائفل کہاں ہے؟ اس بار جوشی مجھ سے مخاطب ہوا۔ میری ٹکر کھانے کے بعد اب وہ اپنے حواس یکجا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہوش میں رہ کے بات کر جوشی، میرے پاس تم دونوں نے کوئی ہتھیار نہیں چھوڑا تھا۔ اگر رائفل ہوتی تو گیتا کو تم لوگ چھو بھی نہ پاتے۔ وہ ماچس لے کر یہاں آگ لگانے آئی تھی، یہ بھی اتفاقی تھا کہ وہ دیکھ لی گئی اور جوشی کو اپنے ارمان پورا کرنے کے لیے موقع مل گیا۔ اس کا غرور خاک میں ملانے کے بعد اس کا گلا دبا دیا گیا۔ اگر تو نے مکاری کی کوشش کی نا تو اس بار تم بھی زندہ نہیں رہ سکو گے۔ میں فوراً دلگیر سنگھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ استاد کا ہر کارا خود تمہارا منتظر ہے۔ وہ چاروں مسلح تھے۔ انہوں نے مجھے اس طرح کور کیا کہ میرے لیے کسی چال بازی کی گنجائش نہیں رہی، اور صبح کی دھندلی روشنی میں وہ مجھے کاٹیج کی طرف لے کر چلے۔ ایک شخص نے گیتا کی برہنہ لاش کندھے پر لاد لی تھی۔ کاٹیج کے قریب پہنچ کر لاش والا نہر کی طرف بڑھ گیا اور جانی مجھے ہمراہ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ کاٹیج میں قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ دیے کی روشنی میں چنگ ہوا مسحری پر دراز خوخار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں ایک بار اس پستہ قامت چینی کی قوت اور مہارت کا مظاہرہ دیکھ چکا تھا جب اس نے سیلرز کلب کی اوپری منزل میں نہایت اعتماد کے ساتھ مجھے کسی شیرخوار بچے کی طرح بے بس کر کے سچ بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جانی، تم باہر جاؤ، چنگ نے مجھے گھورنے کے بعد جانی سے کہا۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ تم جانتے ہو میرے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ پوچھتا ہوں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو۔ میں تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا چنگ۔ میں نے یہاں جو کچھ کیا استاد کی ہدایت کے مطابق کیا ہے۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا استاد سے رابطہ نہیں ہو سکا، میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ معاملہ اب میری مرضی کے مطابق طے ہوگا۔ جانی اور جوشی نے میرے خلاف صرف اس لیے کارروائی کی ہے کہ میں نے دلگیر سنگھ کی ہدایت کے مطابق جوشی کی وفاداریاں آزمانے کے لیے اسے چارہ ڈالا تھا۔ یہ میں سن چکا ہوں۔ تمہاری زبان سے اب میں کوئی نئی بات سننا چاہتا ہوں۔ اس بار تمہیں مایوسی ہوگی۔ میرا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اس نے بلند آواز میں جانی کو پکارا۔ وہ فوراً اندر آ گیا۔ رائفل کا سراغ ملا؟ نہیں، اس جزیرے پر یہ حرکت ماسٹر کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کیسی رائفل؟ تم تھوڑی دیر پہلے بھی مجھ سے رائفل کے بارے میں سوال کر چکے ہو۔ منوج کیا کہتا ہے؟ چنگ نے میری برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے جانی سے اگلا سوال کیا۔ وہ ابھی تک بضد ہے کہ وہ پل بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ بس چند سیکنڈ کے لیے مائیکل کی للکار پر بوٹ کی طرف گیا تھا، مگر وہاں سے بھی کاٹیج کا دروازہ اس کی نظروں میں تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ منوج یقیناً وہی آدمی تھا جسے جل دے کر میں کاٹیج میں گھسا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے پاس جھوٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر اس کی غیر حاضری کے بارے میں مائیکل گواہ نہ ہوتا تو شاید وہ وہاں سے نہ ہلنے کی قسم تک کھانے پر تل جاتا۔ منوج کو یہاں لے کر آؤ۔ چند منٹ میں منوج وہاں پہنچا دیا گیا۔ تم صفدر کا خیال رکھو۔ جانی کو یہ ہدایت دیتے ہوئے چنگ بستر سے اترا اور منوج کے سامنے جا کر تلخ لہجے میں بولا۔ کیوں بے نمک حرام، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا تو؟ میں جھوٹ نہیں بولتا استاد، وہ تقریباً کراہتے ہوئے بولا۔ اچانک چنگ برق رفتاری سے فضا میں اچھلا اور منوج نامعلوم طریقے پر چیخ مار کر کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گر گیا۔ اس کے پلٹنے سے قبل ہی چنگ اس کی پشت پر سوار ہوا اور اس کی انگلیاں جونکوں کی طرح منوج کی ریڑھ کی ہڈی کے گرد گوشت میں پیوست ہونے لگیں۔ اچانک منوج کے ہاتھ پیر بے جان ہو کر ڈھیلے پڑ گئے، مگر اس کے حلق سے کربناک چیخیں ابل رہی تھیں۔ بورڈ سے کاٹیج کا دروازہ نظر آ رہا تھا؟ نہیں۔ تم کتنی دیر رکے تھے وہاں بیٹے؟
4-5 منٹ۔ چنگ اچھل کر اس کی پشت سے اتر گیا۔ اتنی دیر میں تو پورا کاٹیج خالی کیا جا سکتا تھا۔ منوج چند لمحوں تک اسی مفلوج حالت میں زمین پر پڑا رہا، پھر یوں اچھل کر اٹھا جیسے دوبارہ چنگ کے سوار ہو جانے کا خطرہ ہو۔ میں جاؤں؟ یہاں کوئی آہٹ تو نہیں ہوئی تھی؟ نہیں استاد، واپس آیا تو کنڈی اسی طرح چڑھی ہوئی تھی۔ جاؤ اور اس سزا کو یاد رکھنا۔ صفدر، رائفل لوٹا دو۔ اس بار چنگ کا لہجہ پر اعتماد اور دھمکی آمیز تھا۔ اس کے تیور خراب نظر آ رہے تھے۔ شاید اب تم مجھے کسی نئی سازش کا ایندھن بنانے کی کوشش کر رہے ہو چنگ۔ اس جزیرے پر ایک سے بڑھ کر ایک شاطر پڑا ہے۔ جوشی اور جانی نے یہاں سازشی ماحول قائم کر کے ان کے حوصلے بڑھائے ہیں۔ یہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ تم رات بھر کہاں تھے؟ میں مشرقی ساحل پر موجود تھا۔ وہ رائفل تھی، چنگم نہیں، جسے میں نگل گیا ہوں۔ وہ زمین میں بھی دبائی جا سکتی ہے، تو سارے مزدور لگا کر جزیرے کو کھدوا ڈالو، ہوگی تو مل جائے گی۔ چنگ سے گفتگو میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے لہجے سے خوف یا بے اعتمادی کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ سیتا کو ماچس کس نے دی تھی؟ جوشی اس کا عاشق تھا۔ وہ کسی بھی آدمی سے ماچس حاصل کر سکتی تھی۔ یہاں اس کے بہت سے چاہنے والے مرد موجود ہیں۔ تمہیں معلوم ہے اگر وہ اتفاقاً نظر نہ آ گئی ہوتی تو خشک پودوں کے ساتھ ہی بیشتر کھیت بھی جل کر تباہ ہو جاتے۔ مجھے معلوم ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھ سے سارے اختیارات چھینے جا چکے ہیں۔ اختیارات کا سلب کیا جانا دوسری بات ہے۔ تم ابھی تک جزیرے کے اقتدار کے دعوے دار ہو، مگر تمہاری ذات سے مجھے انصاف کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اس مرحلے پر چنگ نے اشارے سے جانی کو باہر بھیجا، اور جب باہر جا کر اس کی آہٹیں معدوم ہو گئیں تو رازدارانہ لہجے میں بولا، تم نے ابھی کسی سازشی ماحول کا ذکر کیا تھا۔ اس کے لہجے پر میں چونک پڑا۔ چند لمحے بے یقینی کے عالم میں اسے گھورتا رہا۔ جب وہ سر ہلاتے ہوئے حوصلہ افزائی کے انداز میں مسکرایا تو میں بولا، ان دونوں نے یہاں مزدوروں کو خون خرابے کی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ ان کے باہمی جھگڑوں، حتیٰ کہ مہلک خون ریزی میں بھی اس وقت تک دخل نہیں دیا جاتا جب تک لڑنے والوں میں سے کوئی شکایت لے کر نہ آئے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ پالیسی دلگیر سنگھ کی ہدایت کے عین مطابق ہے۔ دلگیر سنگھ؟ وہ دانت پیس کر زیر لب بڑبڑایا۔ انداز خود کلامی کا تھا، مگر لہجہ اتنا بلند تھا کہ میں بھی بآسانی اس کے الفاظ سن سکتا تھا۔ وہ نہ انتظام چلا سکتا ہے اور نہ پیسہ کما سکتا ہے، اسی لیے سونا اگلنے والی زمین سے واجبی فائدے پر قناعت کر رہا ہے۔ مجھ سے کچھ کہا تم نے؟ نہیں، تمہارا تنازع دلگیر سنگھ ہی آ کر طے کرے گا، اور اگر وہ طویل عرصے تک نہ آیا تو تمہیں جانی اور جوشی کی ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر پر وہ طویل عرصے تک کیوں نہیں آئے گا؟ میں نے تو یوں ہی رائے ظاہر کی ہے۔ اس رائے کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وجہ تو کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے یقین ہو کہ 4-6 ہفتوں تک وہ ادھر کا رخ نہیں کر سکے گا تو میں سارے معاملے نمٹا دوں گا۔ مجھے صرف اپنے معاملے سے دلچسپی ہے۔ میں خواہش کے باوجود چنگ کے سامنے کھلنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مجھے یاد تھا کہ جزیرے سے روانگی کے وقت دلگیر سنگھ نے چنگ کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ساتھ ہی مجھے یہ ہدایت بھی کی تھی کہ دلگیر سنگھ کی طویل بیرونی دورے کی اطلاع چنگ کے کانوں تک نہ پہنچاؤں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کے بغض سے میں بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہوں، مگر کوئی غیبی طاقت مجھے چنگ پر بھروسہ کرنے سے باز رکھ رہی تھی۔ پہلا معاملہ تمہارا ہی ہے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ اگر میں جزیرے پر قابض ہو بھی جاؤں تو میں یہاں نہیں رک سکتا، مجھے یہاں اپنا آدمی معمور کرنا ہی پڑے گا۔ اب میرے کان کھڑے ہوئے۔ چنگ نے کھل کر اپنا مدعا بیان کر دیا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر جانی اور جوشی تو میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ ان کے نزدیک اس وقت میں دلگیر سنگھ کا با اختیار نمائندہ ہوں۔ میں اسی حیثیت میں تمہارے اختیارات بحال کر سکتا ہوں۔ تم کسی بھی وقت انہیں راہ سے ہٹا سکتے ہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بڑا مشکل امتحان تھا۔ چنگ کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی، مگر خرابی یہ تھی کہ اس مردود کے چہرے سے دل کا حال جاننا ناممکنات میں سے تھا۔ میرا قافیہ کہتا ہے کہ تم دلگیر کے بارے میں کوئی خاص بات جانتے ہو۔ جب میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں تو تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس مرحلے پر میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چنگ مجھ سے ایسی گفتگو کر چکا تھا جو دلگیر سے غداری کے مترادف تھی۔ اس وقت جزیرے پر میری حیثیت متنازع تھی۔ اگر میں چنگ کی پیشکش کا مثبت جواب نہ دیتا تو دلگیر اپنے راز کی خاطر مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیتا۔
وہ بآسانی مجھے غدار قرار دے کر سب کے سامنے گولی مار سکتا تھا۔ اس کے رویے سے اب ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ دلگیر سنگھ کا وفادار نہیں ہے۔ دلگیر سنگھ یہاں نہیں ہے۔ کہاں نہیں ہے؟ وہ کئی ہفتے کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس نے سختی سے مجھے ہدایت کی تھی کہ یہ خبر میں تم سے چھپاؤں، اور تم نے اس کا راز میرے سامنے اگل دیا۔ میرے بدن میں دہشت اور سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی بے محل ہنسی بہت خوفناک تھی۔ شاید اس نے میرے چہرے کی بدلتی رنگت بھانپ لی۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں کا خوب اندازہ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ دلگیر کا احمقانہ نظام تمہیں جزیرے کے قیدی نہیں رکھ سکے گا۔ شاید تم نے جانی اور جوشی کو راہ سے ہٹانے کا منصوبہ اسی لیے بنایا تھا کہ دلگیر سنگھ بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ نہیں، اس وقت تک میں نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ تو آج رات رائفل کس لیے لے اڑے؟ نہیں، میں نے تو ادھر کا رخ تک نہیں کیا۔ یقین کرو وہ کسی اور کے ہاتھ لگی ہے۔ رائفل کا یوں گم ہونا کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ خیر، رائفل بھی تلاش کر لی جائے گی۔ یہ کام سب سے پہلا ہے۔ اگر میں بحال ہو گیا تو گمشدہ رائفل میرے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگی۔ چرانے والے نے پرندوں کے شکار کے لیے تو رائفل چرائی نہیں ہوگی۔ وہ ایک بار پھر بھیانک انداز میں ہنسا، اور جو ہی اس کا پہلا ہاتھ تھما، اس نے میرے داہنے رخسار پر ایک بھرپور گھونسا رسید کر دیا۔ بے خیالی کے سبب دانتوں سے زبان زخمی ہو گئی، اور میں اپنے دہانے میں اپنے ہی خون کی حرارت محسوس کرنے لگا۔ میں نے پوری قوت سے اس پر چھلانگ لگائی، مگر وہ پھرتی سے بچ گیا، اور اسی وقت اس کی للکار پر 6-7 آدمی دوڑتے ہوئے اندر گھس آئے۔ ہینڈز اپ! مجھے دوسرے حملے کی تیاری کرتے دیکھ کر جوشی دروازے سے دھاڑا، اور میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ چارہ اس طرح ڈالا جاتا ہے؟ چنگ میرا مذاحقہ اڑاتا ہوا بولا۔ استاد نے خود بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور تجھ سے ہونے والی گفتگو بھی دہرائی تھی تاکہ کسی مرحلے پر میں تیری وفاداری کا امتحان لے سکوں۔ اس جزیرے پر مزدوری کرتے کرتے مرنا اب تیرا مقدر بن چکا ہے، اسے کوئی نہیں ڈال سکتا۔ جانی، اسے جھونپڑوں کی طرف ہانک دو۔ پر وہ رائفل؟ بکواس مت کرو، وہ اس نے چرائی ہوتی تو اگل چکا ہوتا۔ نکال دو اسے باہر۔ پھر میرے بڑھنے کے باوجود وہ مجھے دھکے دینے لگے۔ باہر صبح کا اجالا تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ فضا آزاد پرندوں کے ملے جلے تیز شور سے گونج رہی تھی۔ میں نے خون سے بھرا ہوا دہانہ ریتیلی زمین پر خالی کیا اور شکست خوردہ قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ میں اس رات کا مارکا ہار چکا تھا، مگر یہ شکست مہنگی نہیں تھی۔ کسی غیبی قوت یا اپنی چھٹی حس کے سہارے میں نے اپنی اس مکمل شکست کو آئندہ کامرانی کی بنیاد بنا لیا تھا۔ اگر مجھ سے ذرا بھی چوک ہو جاتی تو وہ رائفل بھی میرے قبضے سے نکل جاتی جو میں نے گیتا کی زندگی اور چنگ کے ایک طاقتور گھونسے کے عوض خریدی تھی۔ میں ملے جلے خیالات کی رو میں بہتا جھونپڑوں کے قریب پہنچا تو وہاں بیداری کے آثار ہویدا تھے۔ مجھے دیکھ کر کسی جانب سے ڈسوزا نامی ایک مزدور تیزی سے میری طرف آیا۔ ارے ماسٹر، تمہارا جبڑا تو سوجا ہوا ہے۔ قریب آتے ہی اس نے حیرت سے کہا، اور اچانک مشینی طور پر میرا ہاتھ چل گیا۔ ڈسوزا گھونسا کھا کر چیختا ہوا پیچھے الٹ گیا، اور چند ہی سیکنڈ میں پلٹ کر کسی وحشی درندے کی طرح مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی چیخیں اور گالیاں سن کر لوگ تیزی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ ڈسوزا کے دوستوں کے تیور خراب تھے، باقی لوگ محض پرجوش تماشائی تھے۔ میرے لیے کسی کے چہرے پر ہمدردی یا حمایت کے آثار نہیں پائے جاتے تھے۔ ڈسوزا پر ہاتھ اٹھا کر میں نے بلا وجہ جھگڑے کی پہل کی تھی، مگر اس میں میرا زیادہ قصور بھی نہیں تھا۔ اس کا تبصرہ سنتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے چڑھا رہا ہو۔ رات بھر کی بیداری، بھاگ دوڑ اور چنگ کے آخری سلوک سے جھلایا ہوا ذہن وہ تبصرہ نہ سہ سکا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، اور مجھے اس جھگڑے سے بآسانی گلو خلاصی ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چنگ سے پٹنے کے بعد میرے ذہن پر جو جھلاہٹ سوار ہوئی وہی اس وقت میرے کام آئی۔ ڈسوزا کو میں نے جنون کے عالم میں گھونسوں پر رکھ لیا۔ تماشائی چیخ چیخ کر مجھے داد دے رہے تھے۔ بعض لوگ مقابلے کو طول دینے کے غرض سے ڈسوزا کو للکار رہے تھے، مگر میرے وحشیانہ حملوں نے اسے ذرا سی دیر میں بدحواس کر دیا، اور جو ہی اسے موقع ملا وہ لہو لہان چہرہ لیے پلٹ کر جھوپڑوں کی طرف سرپٹ بھاگ لیا۔ سارے تماشائیوں نے میری فتح کی خوشی میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ آہستہ آہستہ میرے گرد سے بھیڑ چھٹنے لگی۔ میں ان سب سے کٹ کر ایک طرف ہو لی۔ دن چڑھے مجھے پتہ چلا کہ مجھے پانی کی نالیوں کی دیکھ بھال کا پرانا کام ہی دے دیا گیا ہے۔
دوپہر کے وقت سمندری نہر کی جانب سے موٹر بوٹ کے انجن کا شور سنائی دیا۔ شاید چنگ اپنا کام نمٹا کر واپس بمبئی جا رہا تھا۔ اسی وقت گریش پانڈے نامی ایک ادھیڑ عمر شخص اپنا کام چھوڑ کر میرے قریب آیا اور رازدارانہ لہجے میں بولا، بوٹ تو گئی ماسٹر۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے تجسس جھانک رہا تھا، مگر چنگ کے ہاتھوں اعتماد کا قہری زخم کھانے کے بعد میں کوئی نئی مصیبت مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ میں چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، گئی تو میں کیا کروں؟ بوٹ پر قبضہ کیے بغیر اس شیطانی جزیرے سے نکلنا ناممکن ہے ماسٹر۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں کا گریش؟ کیا تم اسی لیے یہاں لائے گئے تھے کہ لوگوں کو فرار پر اکساتے رہو؟ اس نے اضطراری طور پر میرے دہانے پر ہتھیلی رکھ دی۔ ارے ماسٹر، ایسا غضب نہ کرو، شاید میرا دماغ واقعی پھر گیا ہے۔ یہ کہہ کر گریش اسی تیزی سے وہاں سے بھاگا جیسے اس نے تاخیر کی تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ تو چلا گیا، مگر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر اس نے کس بنا پر یہ اندازہ لگایا کہ میں موٹر بوٹ پر قبضہ کر کے جزیرے سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ وہ جس اعتماد کے ساتھ میرے پاس آیا تھا، اس کی بنا پر مجھے یقین تھا کہ وہ بڑی حد تک میرے عزائم سے آگاہ ہے اور شاید خود بھی فرار کے چکر میں تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں گریش کی تلاش میں سرگردہ ہو گیا۔ میں نے اسے دھتکار کر اچھا نہیں کیا تھا۔ اس بے رحم سرزمین پر ایک آدھ ہم خیال کا ملنا نعمت سے کم نہیں تھا، اور میں نے اس نعمت کو ٹھکرا کر سخت حماقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ کافی جستجو کے بعد ایک دور افتادہ اور محفوظ کنج میں مجھے وہ نظر آ ہی گیا، پر وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی موجود تھے۔ میری آہٹیں سنتے ہی وہ تینوں بھڑک کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے تیوروں سے ظاہر تھا کہ وہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں ان کی کینہ توز نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر مسکراتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ یار گریش، مجھے اپنی بد کلامی پر افسوس ہے۔ زخموں کی وجہ سے میرا مزاج بگڑا ہوا تھا۔ مزاج تم ابھی درست کر سکتے ہیں ماسٹر، شکلا تلخ لہجے میں بولا۔ میں غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں۔ اگر تم لڑنے پر ہی تلے ہو تو یہ بھی صحیح۔ کیسی غلط فہمی؟ گریش نرم لہجے میں بولا۔ میں نے باری باری اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں گریش۔ میں نے تمہارے بارے میں غلط رائے قائم کی تھی۔ تم ان کے سامنے کھل کر بات کر سکتے ہو۔ دراصل ہم پچھلے کئی گھنٹے سے تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو شاید میں وقت پر آ گیا۔ تم کسی غلط فہمی کا ذکر کر رہے تھے؟ شکلا نے مجھے یاد دلایا۔ ہاں، دراصل اس وقت میں اپنے سائے سے بھی بتکا ہوا تھا۔ مجھے اپنے رویے پر ندامت ہے۔ اور فرار والی بات، وہی بات تو مجھے تم تک لانے کا سبب بنی ہے گریش۔ گریش آگے بڑھ کر مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ تم نے بہت اچھا کیا ماسٹر جو یہاں چلے آئے، ورنہ ہم تمہیں ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ او خدا، تو تمہارا منصوبہ اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ اگر تم درمیان میں نہ آ گئے ہوتے تو اس بار ہم نکل گئے ہوتے۔ تمہاری وجہ سے لوگ بہت زیادہ چوکنے تھے، اور ہم نے تمہیں کاٹیج کے آس پاس منڈلاتے دیکھ لیا تھا۔ ہمیں تو یقین ہو چلا تھا کہ تم کچھ کر گزرو گے۔ وہ چھوکری کہاں ہے؟ ماری گئی وہ۔ ان لوگوں نے اسے ماچس سمیت خشک پودوں کے پاس دیکھ لیا تھا۔ ایک بار جزیرے پر آگ بھڑک اٹھتی تو میں بآسانی بوٹ پر قبضہ کر لیتا۔ ماسٹر، تمہارا دماغ تو واقعی لاجواب ہے۔ ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اس سے بہتر تجویز سوچنا ناممکن ہے۔ ایک بار اپنی جگہ چھوڑ دیتے نا تو پھر کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی تھی۔ اب مجھے وشواس ہو گیا ہے کہ ہم چاروں یہاں سے مل کر فرار ہو سکیں گے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ اس منصوبے سے ہم چاروں کے سوا کوئی واقف نہیں؟ ہاں ماسٹر، میں نے پورے وشواس کے ساتھ تم سے بات چھیڑی تھی، پر تمہارے منفی رویے نے مجھے بوکھلا دیا تھا، اور محض رازداری کی خاطر ہم نے تمہیں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کام سے زیادہ دیر غائب رہنا مناسب نہیں ہے۔ شام کو تم چاروں مچھلیاں پکڑنے جانا، وہی بات ہوگی۔ ہاں، یہ تجویز مناسب ہے۔ دن کا باقی حصہ میں نے معاملے پر غور کرتے گزارا۔ بظاہر میں کام میں مصروف تھا، مگر ذہن فرار کے نت نئے منصوبے کا خاکہ تیار کر رہا تھا، اور اس بار میں بھی کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس دوران میں 2 مرتبہ میرا جانی اور جوشی سے سامنا بھی ہوا، مگر میں نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے الجھنے کی کوشش کی۔ شام کو جب جزیرے پر چھٹی کا گھنٹہ بجا تو فضا میں مزدوروں کی مسرت آمیز چیخیں ابھریں، اور لوگ ٹولیوں کی صورت میں جزیروں سے باہر نکلنے لگے۔ باہر نکلتے گریش پانڈے نظر آیا۔ وہ اس وقت کچھ بوکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا،
میں نے اس کی طرف بڑھنا چاہا لیکن وہ مجھے دیکھ لینے کے باوجود تیزی سے ایک طرف ہٹتا چلا گیا۔ چند گھنٹوں میں اس کے رویے میں رونما ہونے والی تبدیلی میرے لیے برہمی کا باعث بن گئی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ شاید ان تینوں نے اپنے منصوبے پر نظر ثانی کی ہے اور اب وہ کسی چوتھے فرد کو اپنے ساتھ شامل کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ جھوپڑوں کے آس پاس میں نے ان تینوں کو بہتیرا تلاش کیا مگر مجھے ان کا سایہ تک نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر میں نے اس گھاٹ کا رخ کیا جہاں لوگ سمندری نہر میں کانٹے ڈال کر مچھلیوں کا شکار کھیلتے تھے، مگر اس بھیڑ میں بھی وہ تینوں لوگ موجود نہیں تھے۔ اندھیرا پھیلنے سے ذرا دیر قبل میں جھونپڑوں کی طرف لوٹ آیا۔ وہاں بے فکر مزدوروں کی ٹولیاں ناچنے گانے میں منہمک تھیں۔ میں بھی ایک ایسی ہی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد میں پیشاب کرنے کی غرض سے میدان کی طرف گیا تو وہاں کسی جانب سے اچانک گریش آ نکلا۔ شاید وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ تم بے وقوف! میں نے کہنا چاہا مگر گریش نے خوفزدہ انداز میں مجھ سے خاموش رہنے کی التجا کی اور میرے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ ڈسوزا شام سے تمہاری نگرانی کر رہا ہے ماسٹر، اسی وجہ سے ہمیں آج کی ملاقات کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ کیوں؟ میرے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے وہ؟ اسے جانی نے تم پر نظر رکھنے کی ہدایت کی ماسٹر۔ وہ پیٹ کا ہلکا ہے، میں نے تاڑ لیا تھا کہ وہ تمہارے پیچھے لگا ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ فوراً کھل گیا۔ تمہارے ہاتھوں پٹنے کے بعد وہ اب تک مشتعل ہے، کہہ رہا تھا کہ اب اسے جانی کی حمایت حاصل ہے اور وہ ماسٹر کو کتے کی موت مروائے گا۔ میرا وہاں زیادہ دیر رہنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں واپس جھوپڑوں کی طرف آ گیا۔ ڈسوزا زمین پر میری طرف منہ کیے لیٹا تھا۔ دن بھر میں پہلی بار میں نے اس کی موجودگی محسوس کی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ جانی نے محض رائفل کی وجہ سے ڈسوزا کو میرے پیچھے لگایا تھا۔ گو چنگس میرے رویے سے دھوکہ کھا گیا تھا اور اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ کاٹیج سے چورے ہونے والی رائفل میرے پاس نہیں تھی، مگر جانی اور جوشی اب بھی میری جانب سے مشکوک تھے۔ انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ حالات معمول پر آتے ہی میں رائفل لوٹا دوں گا اور یوں ڈسوزا بھی اپنی رائفل پالے گا۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ گریش نے بر وقت ڈسوزا کی نگرانی کا سراغ لگا لیا، ورنہ میں لائلمی میں کسی بھی وقت رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے ڈسوزا؟ میں نے دانستہ وہاں رک کر اسے چڑھا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر، اب میرے منہ نہ لگنا، تمہاری ہڈیاں توڑ ڈالوں گا۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں یار، صبح میں کہیں سے پٹ کر آ رہا تھا، سارا غصہ تمہارے اوپر اتار دیا۔ صبح تو میں بے خبری میں مارا گیا، ورنہ اس وقت تم چلنے پھرنے سے معذور نظر آتے۔ میں بہادروں کی قدر کرتا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر دوستانہ انداز میں اس کا شانہ تھپتھپا، پھر قدرے دھیمی آواز میں بولا، تم میرا دوپہر سے پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تو تمہیں معلوم ہے؟ میں چار آنکھیں رکھتا ہوں۔ یہ نہ بھولو ڈسوزا کہ کچھ دن پیشتر جزیرے پر میرا حکم چلتا تھا۔ میرا لہجہ اب بھی دوستانہ ہی تھا۔ تم نے کسی سے شکایت تو نہیں کی کہ میں تمہارا پیچھا کرتا رہا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت تھی؟ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو اور شاید بدلہ لینے کے چکر میں ہو، اسی لیے میں سیدھا تمہارے پاس چلا آیا۔ یہ تم نے بڑا اچھا کیا، جانی وغیرہ کو بنا ملنے دینا کہ تم اپنے تعاقب سے باخبر ہو گئے تھے۔ یہ وعدہ کر لو تو ہماری دشمنی ختم، پکا وعدہ۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ ڈسوزا نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا۔ شاید ان دونوں نے تمہیں میرے پیچھے لگایا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ہاں، جانی کا حکم تھا کہ تم سے پوشیدہ رہ کر تمہاری نگرانی کروں۔ شاید اسے معلوم تھا کہ میرا تم سے جھگڑا ہوا تھا اور میں تمہارا دشمن ہو چکا ہوں۔ اگر اس سالے کو پتہ چل گیا کہ نگرانی ناکام رہی تو میری شامت آ جائے گی۔ تم فکر نہ کرو، تم بدستور اپنا کام کرتے رہو۔ اس نے نگرانی کا کوئی مقصد بھی تو بتایا ہوگا نا؟ ہاں، اس نے بتایا تھا کہ تم نے مزدوروں کو دھمکانے کے لیے ایک نقلی بندوق بنائی ہے۔ وہ اس کا سراغ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں دل ہی دل میں ہنس دیا۔ وہ لوگ خائف ہونے کے باوجود ایک عدد رائفل کی گمشدگی کا اعلان کرنے کی ہمت نہیں کر پائے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر جزیرے والوں کو میرے مسلح ہونے کی بھنک بھی مل گئی تو جزیرے سے فرار میں دلچسپی رکھنے والوں کی خاصی بڑی تعداد میری جانثار بن جائے گی، جبکہ وہ کسی بھی قیمت پر مجھے تقویت دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں تاش کھیلنے والوں میں جا ملا۔ تاش اس قدر خستہ حال اور پرانے تھے کہ تقریباً ہر کھلاڑی ہر پتہ پہچان لیتا تھا، مگر کھیل پھر بھی جاری تھا۔ وہ لوگ بھونڈے انداز میں کھیلنے کے عادی تھے۔
کھلے بندوں اشارے بازی اور بے ایمانی ہو رہی تھی۔ میں اکتا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ آج رات کسی وقت آؤں گا، ہوشیار رہنا۔ اچانک کسی جانب سے شکلہ نمودار ہوا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں اسی وقت اپنی پہال پر پہنچ گیا۔ حالات و واقعات اب تیزی کے ساتھ موڑ دے رہے تھے۔ مجھے کسی بھی لمحے اپنے حق میں پانسا پلٹنے کی امید ہو چلی تھی۔